الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہا یفرق کل امر حکیم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ شعبان المعظم میں نصف شعبان المعظم کی رات یعنی 15ویں شعبان کی رات کی اہمیت ہے، فضیلت ہے، عظمت ہے اور برکت ہے، اور یہ اہمیت، فضیلت، اہمیت اور برکت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے بھی ثابت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال سے بھی ثابت ہے، اور ائمہ اسلاف، ائمہ دین، ائمہ شریعت اور ائمہ طریقت کے اقوال اور معمولات سے بھی 15ویں شعبان کی رات کی اہمیت، عظمت اور فضیلت ثابت ہے۔ نصف شعبان المعظم کے حوالے سے 3 مختلف قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ ایک نظریہ یہ پایا جاتا ہے کہ نصف شعبان المعظم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی برکت نہیں ہے، کوئی سعادت نہیں ہے، یہ رات بالکل ثابت ہی نہیں ہے، اس کے کوئی دلائل ہی نہیں ہیں۔ یہ نظریہ اہل حدیث ٹولے کا ہے، اپنے آپ کو یہ اہل حدیث کہلاتے ہیں، حقیقت میں یہ نا اہل حدیث ہیں۔ اہل حدیث طبقہ تو وہ تھا جن کو محدثین کہا جاتا ہے، جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھا، یاد کیا، اخذ کیا، سنا، اپنے سینے میں محفوظ کیا، پھر کتابوں میں منتقل کر دیا، آگے شاگردوں کو پڑھا دیا، آگے امت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات پہنچا دی۔ وہ طبقہ اہل حدیث بھی تھا اور وہ طبقہ محدثین کا بھی طبقہ تھا، جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ کوئی تعصب نہیں رکھا، ہر قسم کی احادیث کو لیا، ان کی چھان پھٹک کی اور پھر ان کو امت کے لیے آگے منتقل کر دیا۔ جبکہ یہ جو اہل حدیث کا ٹولہ ہے یہ تو متعصب ٹولہ ہے، یہ صرف مخصوص قسم کی احادیث کو لیتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے اور باقی احادیث کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، ان کو معمولات میں نہیں لیتا، بلکہ ان احادیث پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، تعریض کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں اور جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ اہل حدیث کی شان نہیں ہے، یہ نا اہل حدیث کی شان ہے۔ تو ہمارے ہاں جو اہل حدیث کا ٹولہ پایا جاتا ہے وہ اس رات کی فضیلت کے، عظمت کے، برکت کے، سعادت کے سرے ہی سے منکر ہیں، قائل نہیں ہیں، حالانکہ ان کے امام، ان کے پیشوا ابن تیمیہ نے اپنے فتاویٰ کے اندر اور اقتضاء الصراط المستقیم کے اندر اس بات پر نص کی ہے کہ اس رات کی عظمت بھی ہے، فضیلت بھی ہے، اہمیت بھی ہے، برکت بھی ہے، سعادت بھی ہے، اور اس بارے میں آثار اور احادیث بھی ہیں۔ یہ ابن تیمیہ نے کہا ہے، لیکن یہ متعصب اہل حدیث ہیں جو اس رات کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں۔ دوسرا ٹولہ ہمارے ہاں وہ ہے جو 15ویں شعبان کی اہمیت، عظمت اور فضیلت کو مانتا ہے۔ وہ احادیث جو 15ویں شعبان کی فضیلت، عظمت، برکت اور سعادت کے بارے میں وارد ہوئی ہیں،
ان احادیث پر عمل کرتا ہے، لیکن اس ٹولے کا کہنا یہ ہے کہ اس رات میں جو معمولات ہیں یا جو عبادات ہیں یا جو دعائیں ہیں، استغفار ہے، توبہ ہے، نمازیں ہیں، وہ انفرادی طور پر گھر میں ادا کی جائیں، ان کو اجتماعی طور پہ ادا نہ کیا جائے، مساجد میں ادا نہ کیا جائے، اور ان کو جو ہے وہ عوامی محفلوں اور مجلسوں میں ادا نہ کیا جائے، یہ بدعت ہو جائے گا۔ یہ نظریہ دیوبند کے ٹولے کا ہے، ٹولہ دیوبند، ان کا یہ نظریہ ہے کہ اس رات کی عظمت تو ہے، فضیلت بھی ہے، اہمیت بھی ہے، احادیث سے ثابت بھی ہے، لیکن اس رات میں جو کچھ کیا جائے وہ گھروں میں ادا کیا جائے، مسجدوں میں اور پبلکلی ان کاموں کو نہیں کرنا چاہیے۔ جبکہ تیسرا نظریہ ہم اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے، ہمارا یہ کہنا ہے کہ اس رات کی فضیلت، اہمیت، عظمت اور برکت بھی مستند ہے، مستند احادیث سے ثابت ہے۔ اس رات میں عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے، اس رات میں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اس رات کو شب بیداری کی جانی چاہیے، اور شب بیداری میں اللہ کی عبادت، قرآن کی تلاوت اور ذکر و فکر کیا جانا چاہیے، اور توبہ و استغفار کرنی چاہیے، اور یہ کام گھروں میں بھی کیا جا سکتا ہے انفرادی طور پر، اور یہ کام مساجد میں اجتماعی طور پر بھی کیا جا سکتا ہے۔ اجتماعی طور پر کرنے سے دوسروں کو ترغیب ملتی ہے، دوسروں کو شرکت کا موقع ملتا ہے، اور عمل سے ناواقف اور عمل سے دور ہونے والے لوگ بھی عمل میں شریک ہو جاتے ہیں، اور ان کے کانوں میں، ان کے دل تک اس رات کی عظمت اور فضیلت کسی نہ کسی واسطے سے پہنچ جاتی ہے، اور بہت سارے لوگ بدل بھی جاتے ہیں، اپنی سابقہ زندگی پر توبہ اور ندامت کر کے نیک اعمال کی طرف آ جاتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں اہل سنت و جماعت کہ یہ رات بڑی برکت والی ہے، بڑی سعادتوں والی ہے، بڑی اہمیت والی ہے، احادیث سے ثابت ہے، مستند ہے، اس رات کی عبادات بھی ثابت ہیں، اس رات کی دعائیں بھی ثابت ہیں، اور اس رات کے معمولات انفرادی طور پر بھی بجا لائے جا سکتے ہیں، اور اجتماعی طور پر بھی بجائے لائے جا سکتے ہیں۔ اس رات کو غفلت کی نظر نہیں کیا جانا چاہیے، اس رات کو اگر مگر کے چکر میں نہیں گزارنا چاہیے، اس رات کو چنین و چنا میں نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ اس رات کو ایک گولڈن چانس سمجھ کر اللہ کی عبادت میں، دعاؤں میں اور توبہ و استغفار میں گزارنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس رات کی عظمت، برکت، سعادت سے فائدہ اٹھانے کی، متمتع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔